حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا شروع کرتے وقت کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے اور بیچ میں یاد آ جائے تو یہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا شروع کرتے وقت کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے اور بیچ میں یاد آئے تو یہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا شروع کرتے وقت کھانے پر اللہ جل شانہ کا نام لینا بھول جائے تو بیچ میں یاد آئے تو یہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان جب کھانا شروع کرے تو کھانے کے شروع میں جو دعا ہے اسے یاد کرنا چاہیے۔ مسلمان مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، سب کو یہ دعا یاد رکھنی چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یعنی کھانے کے شروع کی یہ دعا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ دعا تمہیں بھول جائے اور جب تک کھانے کے درمیان میں دعا یاد آ جائے تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ایک اور بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی کھانے سے پہلے دعا کا پڑھنا انتہائی ضروری اس لیے ہے کہ دعا جو ہے فرمایا اس میں کھانے کے اندر برکت پیدا کر دیتی ہے۔ دعا کھانے میں برکت پیدا کرتی ہے، اور جب کھانے میں برکت ہو جائے تو سمجھ لو کہ انسان تھوڑا کھانا بھی کھا لے گا تو اللہ کی طرف سے اس میں برکت بھی آ جائے گی، اور اللہ جل شانہ اس کھانے میں نور کو پیدا فرما دے گے، اور اس نور سے انسان اعمال خیر کرے گا اور جو ہے اچھے اعمال کرے گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج ہم سب کے گھروں میں جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بات جو ہے یاد ہی نہیں رہتی، بس جو ہے لاؤ لاؤ کھانا اور جلدی کھلاؤ اور مجھے بڑی بھوک ہے، بس اسی میں کہتے کہلاتے ہم اس عمل کو بھول جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے لگو، کھانے میں دعا بھول جائے تو پھر بھی تمہیں جب یاد آ جائے تو تمہیں کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اور یاد رکھیے، اس کھانے میں، پینے میں، پہننے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے خیر نہیں ہوگی تو پھر وہ کھانا، وہ پینا، وہ پہننا سمجھ لو اگر بے برکت ہو گیا تو پھر اس میں نہ دنیا کی بھلائی ہے نہ آخرت کی بھلائی ہے۔ تو انسان کھانے میں، پینے میں، پہننے میں اللہ جل شانہ سے خیر مانگا کرے، اس میں برکت مانگا کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے برتن منگوائے جن سے وہ ناپ تول کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر فرمایا، یا اللہ، اہل مدینہ کے بدھ اور سا میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ان برتنوں میں برکت عطا فرما دے۔ اگر ہم اپنے گھر میں جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ہر وقت دعا مانگا کریں تو اللہ جل شانہ اس دعا کی برکت سے گھر میں برکت عطا فرما دے گی۔ اور ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں ایسے بھول بھلیاں کا شکار کر دے کہ کبھی ہمیں دعا مانگنے کا موقع ہی نہ ملے۔ آج کل بڑا عجیب تنازع لوگوں نے شروع کر دیا، جی فرضوں کے بعد دعا نہیں ہے۔ چلو میاں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم رات کی تنہائیوں میں تہجد میں دعا کرتے ہو، ورنہ سستی کا تو یہ عالم ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا۔ دعا کب کریں گے، کتنی دیر کریں گے، کتنی دیر اللہ سے مناجات ہوگی، یہ تو ہے ہی نہیں۔ اور فرضوں کے بعد تھوڑی بہت جو کی جاتی ہے اس سے بھی جان چرانے کے لیے شیطان نے رنگ ڈھنگ دے دیا کہ کوئی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کب مانگو گے؟ کوئی نفل پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، رات کو اٹھ کر کوئی گھنٹہ گھنٹہ دعائیں مانگتے ہو، چلو اس کے لیے تو گنجائش ہے کہ فرضوں کے بعد دعا نہ کرے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں،
دعا جو ہے یہ عبادت کا مرض ہے، اور ہر عمل سے پہلے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی عمل پیش آتا آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے، کسی غزوے میں مشکل پیش آئی، دشمنوں کا مقابلہ ہوا، کوئی بھی عمل پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ہم تو بڑے عجیب لوگ ہیں، ہمیں تو پہلے تو دعائیں آتی نہیں، نہ موقع مال کی دعا کا پتہ، نہ دعا کے پڑھنے کا پتہ، نہ دعا کے کرنے کا پتہ، اور الٹا یہ بحث شروع کر دی کہ جی فلاں وقت تو دعا ہے ہی نہیں۔ چلو میاں نہیں ہے تو کم از کم جس وقت ہے اس وقت تو مانگنی چاہیے، اور ہمیں اللہ پاک جو ہے دعا کرنے کی ہمیشہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو وہی کھانا جو ہے، کپڑا پہننے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، لیٹرین میں جانے کی دعا ہے، بازار میں جانے کی دعا ہے، صبح کی ابتدا کرنے کی دعائیں ہی دعائیں ہیں، ہر موقع محل کی دعا ہے، اور ان دعاؤں کو یاد رکھنا اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرا نام لے رہا ہے، ورنہ انسان کے پیٹ میں لقمہ جائے اور وہ لقمہ ادھر شیطان بھی ساتھ شامل ہو اور اس لقمے میں خیر و برکت ہی نہ ہو اور پورے گھر کا یہ عالم ہو تو میرے محترم دوستو بزرگوں کیا بنے گا؟ کدھر خیر آئے گی، کدھر برکت آئے گی؟ اور ایک بیچارہ آدمی کما کما کر تھک جائے گا لیکن اس گھر میں خیر و برکت کا نام و نشان بھی نہیں ہو۔ اللہ پاک سے عافیت مانگنی چاہیے، اور اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت جو دعائیں ہیں فرمایا کہ السلام علیکم کہا جائے، درود شریف پڑھا جائے، سورۃ اخلاص پڑھی جائے، تاکہ گھر کے اندر سے شیطان بھاگ جائے اور گھر میں خیر و برکت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حدیث مبارکہ جو ہم نے سنی ہے اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم اكفنا بما شئت، اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وافوضهم الى الله بصير بالعباد۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وعلى بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لا إله إلا الله۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا شروع کرتے وقت کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے اور بیچ میں یاد آ جائے تو یہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا شروع کرتے وقت کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے اور بیچ میں یاد آئے تو یہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا شروع کرتے وقت کھانے پر اللہ جل شانہ کا نام لینا بھول جائے